آن ہے۔ میم آپ کی ویڈیو آ رہی ہے میرے پاس، جی آ آپ کی رہی ہے ویڈیو ویڈیو۔ نظر آ رہی ہے۔ اب ہم فعل کے ساتھ جڑے ہوئے جو ہے ضمائر ہو ہم کا یہ کم نا، تو یہ ہم جو ہے وہ سیکھیں گے کہ اس کے ساتھ پہلے ہم نے اسما کے ساتھ کیا تھا نا، ہم نے کہا تھا کتابو ہو کتابو ہا، اس طرح ہم نے سیکھا تھا۔ اب ہم نے دیکھتے ہیں کہ فعل کے ساتھ بھی ان کو جوڑ سکتے ہیں، قرآن پاک میں بہت اس طرح سے آیا ہوا، تو ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، حل نصرتا زیدن، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ کوئی انمیوٹ کر کے جواب دیں۔ نعم نصرت زیدن۔ اب اس زیدن کی جگہ اگر ہم کہیں کہ ہم اس میں ضمیر لگا دیں تو کون سی ضمیر ہم لگائیں گے؟ ہو کی ضمیر لگے گی، ہے نا۔ اسی طرح اگر حل نصرتم زیدن تو زیدن کی جگہ ہو لگ سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ دیکھیں، حل نصرتا ہو، نصرتا ہو کر دیا، نام نصرتو ہو جواب میں، تو نام کی جگہ ہم ضمیر لگا سکتے ہیں، زید کی بجائے وہ ہو کا استعمال کر لیا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا اٹیچ ضمائر جو ہوتے ہیں، یہ وہ والے ہیں، ضمائر متصلہ جو تھے جڑ کر جو آنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ حل نصر تم ہو ہونا چاہیے نا، لیکن عربیوں نے کہا نہیں، یہ پڑھنا مشکل ہے، وہ نصر تمو ہو، تو اس سے پریشان ہو، یہ چونکہ انہوں نے اس طرح پڑھا کہ تم کی بجائے نصر تمو ہو گیا، تو چونکہ تم تھا تو ہم نے اس کی جگہ کیا لگانا ہے؟ نا کا جواب آئے گا، نام نصر نہ ہوں۔ اب اس میں آپ دو ڈبل چینج کر رہے ہیں، دو نصرہ کی نصرتا تھا نا، نصرتا تھا تو نصرتا کا جواب ہمیں بتا، تا کا جواب ہم تو سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نصرتو کر دیا، اور ہو ویسے اس میں لگا ہوا تھا، یہاں حل نصرتا زیدن ہوتا، حل نصرتا زیدن تھا نا، تو ہم نے کہا نام نصرتو زیدن، تو ہم کیا کہیں گے؟ نام نصرتو ہو، حل نصرتا ہو، نام نصرتو ہو، تو اس کو تو ہم نے چینج کرنا ہے، اگلا والا تو ظاہر ہے سیم ہی رہے گا، ٹھیک ہے، تو پہلے والے کو آپ نے اسی طرح سے چینج کریں گے، حل نصرتمو ہو، کیونکہ عربیوں نے ایسے ہی پڑھا، نصرتم ہو ان کو پڑھنا آسانی سے نہیں لگا، تو ہمیں پتہ ہے اس کا جواب ہم یہ اگر میں اشارہ کرتی ہوں سامنے تو ہم کہتے ہیں نام نصر نہ ہو۔ اب اگر میں پوچھوں حل تنصرو زیدن تو کیا جواب آپ دیں گے؟ نام نعم انصر انصرو زیدن۔ زیدن، تو انصرو ہو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ہے نا، یہ دیکھیں انصرو ہو، تو کچھ ایسی بات نہیں، کسی نام کی جگہ ہم ضمیر کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ دیکھیں قرآن پاک میں یہ بہت اس طرح ضمائر کا استعمال ہوا ہے۔ حل تنصرونہ، اس میں بھی زیدن کی جگہ نام ننصرو ہو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی آپ جو ہے ورک بک کھول کے دیکھیے گا، کل اپنے ساتھ رکھیے گا، ہم اس کی ریویژن کرائیں گے۔ میں آج یہ پڑھانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تاکہ آپ لوگوں کو اس کی ریویژن بھی ہو جائے، تو ورک بک میں بھی اسی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ فعل پہلے ماضی کا اس نے بتایا، یہ ماضی کا تھا، ٹھیک ہے، اب یہ فعل مضارع میں بتایا کہ آپ اس میں بھی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ پھر ہم فعل امر کی بات کرتے ہیں، انصر زیدن، انصرو، انصرو ہو، ہم نے جواب دینا انصرو، تو ہم اس میں کہیں گے انصرو، انصرو ہو، انصرو ہو، انصرو ہو، ننصرو ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے والا تو ہم جیسے چینج کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے، یہاں زیدن کی جگہ ہم نے ہو لگا لیا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں، بس یہ ذہن میں رکھیے۔ آج کا نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں، بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچیے، کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیات
تقرؤہا، اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز صاحب قرآن سے کیا کہا جائے گا؟ سے کہا جائے گا چڑھو، پڑھو اور چڑھو، پڑھو اور چڑھو، یعنی مرتبہ میں جنت میں کتنا اونچا مقام لینا ہے، جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں ترتیل کے ساتھ، تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے۔ ابو داؤد اور ترمذی سے یہ روایت ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے جتنا ہم سیکھیں گے قرآن، جتنا زیادہ پڑھنا ہمیں آئے گا، جس کو زیادہ آتا ہے، ویسے ماشاءاللہ جو لوگ حافظ قرآن ہیں وہ پڑھتے جائیں گے اور وہ بلند سے بلند مرتبے پہ جاتے جائیں گے۔ تو جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچنے کا کیا راز ہے؟ دیکھیے دنیاوی گھر کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، سالوں محنت کرتے ہیں کہ دنیا میں گھر بن جائے، اور جب گھر تیار ہو جاتا ہے تو اس وقت آخری عمر میں یا ڈھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور بعضے تو نصیب بھی نہیں ہوتا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتا کہ اس گھر میں ہمیشہ ہم نہیں رہنے والے، ہو سکتا ہے اگر ارلی چلے گئے تو شاید 20-25 سال رہ لیں، ہو سکتا ہے 1 سال بھی نہ رہنا نصیب ہو اور جانا بھی نہ نصیب ہو۔ اس دنیا میں ہم جتنا زیادہ زندہ رہیں گے ہمارا بڑھاپا اتنا پریشان کن ہی ہو سکتا ہے۔ ہم ایسا گھر بنانے کی تلاش میں لگے ہوتے ہیں سارے کہ اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں نصیب بھی ہوگا نہیں، بنے گا کہ نہیں، اور بنے گا نہیں تو ہماری زندگی ہوگی کہ نہیں۔ تو ہمیں آخرت جو ہمارا اصل میں ابدی جو زندگی ہے، اٹرنل جو ہے ہماری لائف وہی ہے، تو ہمیں وہاں پہ کہ جنت میں ہمیں جگہ ملے، تو اس کے لیے ہمیں ضرور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ صاحب القرآن کے لیے یعنی حافظ قرآن جو پڑھتا بھی ہے، جو عمل بھی کرتا ہے، اگر قرآن ہم سمجھیں گے تو حفظ بھی آسان ہوگا۔ تو ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ہم قرآن سمجھیں گے اور حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آگے جی جاوید بھائی پوچھئے۔ جی یہ جو آپ پڑھا رہی ہے نا پچھلے 2-3 صفحے، یہ تو ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو بھیج دوں گی نا، پی ٹی ایف بھی بھیج دوں گی، ویڈیو بھی بھیج دوں گی۔ چلیے ٹھیک۔ جی یہ جو ہوتا ہے یہ نہیں، آپ کی جو ہم یہ کرتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا، یہ کتابوں میں نہیں ہوتا ہے، پی ڈی ایف سلائڈس میں آپ کے پاس آ جائے، یہ بکس میں نہیں ہوتا۔ تو اگر سمجھ آئے گی، اب آگے آپ کسی ٹی میں جائیں گے نا تو جیسے سورۃ بقرہ شروع ہوگی نا تو اس کا ہر ایک جو صفحہ ہے نا اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اور ہر ایک کا نا ایک اشارہ بنا لیتے ہیں، تو اس سے بھی حفظ کرنا اور آسان ہو جاتا ہے کہ اچھا اس میں یہ مضمون ہے، اب نیکسٹ یہ آنا ہے، اب یہ نیکسٹ آنا ہے۔ تو آپ نیکسٹ کورس میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ جو اشارات میں ڈیوائڈ ہوتا ہے نا ایک صفحہ، اس سے یاد کرنا، حفظ کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو نیت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نصیب کرے۔ ضروری نہیں کہ پورا قرآن ہی حفظ ہو، جتنا بھی حفظ کریں گے اتنا ہی درجات میں بلندی ملے گی، اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہوں گی اور نہ کبھی کم ہوں گی۔ تو ارادہ کیجئے، نیت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے جتنا بھی کر سکیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے پہلا سٹیپ لے لیا، equal to 10 hours نہیں، ایکچولی وہ چونکہ ہم نے تو 20 hours یہ کر لیا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ شارٹ کر لیا۔ اب باقی سٹیپس آگے آئیں گے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو سیکھنے اور سکھلانے کا کام ہے یہ کبھی بھی ختم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جب ہمیں سمجھ آئے گی تو پھر ہم تدبر اور تذکر کر سکیں گے، پھر ہم غور و فکر کر سکیں گے، کہ غور و فکر کے بغیر تو کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی تلاوت ہم سن رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ خطبے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا ہم گھر میں کوئی تلاوت سن رہے ہیں بہنیں ہماری، تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، لیکن اگر ہمیں سمجھ آئے گی تو پھر ہم اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ پچھلے سبق میں ہی آپ نے 232 ہم نے الفاظ سیکھ لیے تھے، جو کہ قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، اور یہ 50% سے زیادہ ہیں، کیونکہ ٹوٹل 78,000 الفاظ ہیں۔ تو آپ کی یہ جہاں تک ہم نے ٹارگٹ کیا تھا، کل ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ کیا ہم واقعی ہمیں 50% الفاظ کے معنی ہمیں سمجھ آنے لگ گئے ہیں، ہم خود اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ سب کو بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ لوگوں نے بڑی استقامت، بہت شوق سے، بہت محبت سے، بہت لگن سے، اتنی تیزی سے الحمدللہ سیکھا ہے، اپنی کلاسیں اٹینڈ کی، ریویژنز اٹینڈ کی، ورک بک کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، سارے وسائل آپ استعمال کر رہے ہیں، گوگل ہوم ورک،
कंप्यूटर पे, मोबाइल पे आप वो सारा कुछ भी कर रहे हैं। फिर आपने इवेल्युएशन भी की मिड क्विज में, अब इंशाल्लाह हमारा फाइनल क्विज आ रहा है। तो आप सबको बहुत मुबारक हो कि हमने ये टारगेट अचीव कर लिया। कल हम प्रैक्टिकली इसको इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे कि हमने वाकई में सीख लिया है। तो 7 होमवर्क हमेशा याद रखिए, 2 तिलावत के कम से कम 5 मिनट मुसिफ से पढ़िए, और जब पढ़ें तो देखें कि किन अल्फाज के मानी जो आप पढ़ चुके हैं आपको क्या उनके मानी आते हैं, उनको अंडरलाइन कीजिए। जी आपके सवाल अभी मैं लेती हूँ। फिर 5 मिनट हाफजे से जो आपको याद है उसको रिवाइज कीजिए, कम से कम किताब से पढ़िए, पॉकेट या बुकलेट से या शीट से पढ़िए, और जो आपको हम वीडियो भेजते हैं उसको देखें, उसको सुने, अपने साथी से कोर्स की बातें करें और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। आप मुंतखब हैं, आप सब लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यू आर ऑल द चोजन वन, सिलेक्टेड वन बाय द अल्लाह। और अल्लाह ताला ने किस चीज़ के लिए आपको चूज किया, किस लिए आपका इंतखाब किया है? कुरान सीखने के लिए। तो इस इंतखाब को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। ये इब्तदा है, हमने इसमें ख़त्म नहीं करना। इंशाल्लाह ताला इरादा करें कि आगे हमने सिखाना भी है। अगर आप पूरा कोर्स नहीं भी करा सकते, कुछ कुछ किसी को सिखा सके, फैमिली में, कोई दोस्तों में, तो भी ठीक है। अगर आप 90% से ज़्यादा मार्क्स ले लेंगे फाइनल क्विज में और एग्रीगेट में, तो आप असिस्टेंट कुरान टीचर, अभी ये देखें ना, ये डॉक्टर अफीरा हैं, ये सिस्टर तमसीला हैं, ये पिछले बैच में थी और ये माशाल्लाह असिस्टेंट कुरान टीचर का काम कर रही हैं, आप लोगों के वर्क बुक्स चेक करती हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब ये रिवीजन्स भी कराएंगी, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग लेंगी, तो फिर ये कोर्स भी कराएंगी। तो इसी तरह से इंशाल्लाह ताला आप भी करेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहिए कि ए अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। अपने लिए दुआ कीजिए, अपने कुरान साथियों के लिए दुआ कीजिए, मुझे भी दुआओं में याद रखें। ये पॉकेट बुक या शीट जो है ना, ये सिर्फ अल्फाज माने सिखाती नहीं है। अगर आप इसको रोज करेंगे तो आप नोट करेंगे कि अगर आप पहले दिन फर्ज किया, आपने 5 मिनट में इसको पढ़ा है, अब तो पूरा कोर्स हो गया, पूरा भी आप पढ़ सकते हैं। और अगली दफा शायद आप 4.5 मिनट में खत्म कर लें, उससे अगली दफा आप शायद 4 मिनट में खत्म कर लें, उसके बाद आप उससे कम मिनट में। तो ये एक ऐसी ड्रिल है, ये आपकी लर्निंग की स्पीड को बढ़ाता है। QC1 का कार्ड आप बाद में भी इनको इसके अल्फाज माने देखते रहेंगे, तो ये आपकी लर्निंग की स्पीड को बढ़ाएगा इंशाल्लाह। तो जो कुछ आपने इस सबक में सीखा, अगर इसको सिखाना आसान है तो ज़रूर सिखाइए, किसी न किसी को सिखाएंगे, और उससे आपको खुद बहुत फ़ायदा है। जब हम सिखाते हैं तो हमें खुद बहुत अच्छा आ जाता है। और इंशाल्लाह QC1 की ट्रेनिंग साल में 1 बार या 2 बार भी बाज़ दफ़ा हो जाती है, वहाँ अल्फा मंजिल E11 इस्लामाबाद में। तो जो लोग लेना चाहें इंशाल्लाह ताला ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो इंशाल्लाह अगले कोर्स में मुलाकात होगी। अभी तो हमारी कल मुलाकात होगी, क्योंकि मैंने ये रिवर्स कर लिया। ये एक्चुअली लास्ट लेक्चर ये होता है, मैंने आज इसलिए कराया था कि इसकी फिर ना रिवीजन रह जाती थी 20B की। तो कल इंशाल्लाह हम 20B की रिवीजन करेंगे। अपने वर्कबुक्स आप देख के रखें कि उसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती आज के लेसन के मुताबिक जो उसकी है, तो वो फिर ताकि आप कल अच्छी तरह से देख लें। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।